اس جذبے میں روز کے روز اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ قائد پاکستان ایک طویل عرصے کی تکلیف کاٹنے کے بعد انشاءاللہ 21 اکتوبر کو پاکستان اپنے وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ جو 21 اکتوبر کا دن قریب آ رہا ہے، پاکستانیوں کی امید اور آرزو کے چراغ، ان کی لو بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جب بھی اللہ کے فضل سے لوگوں نے نواز شریف کو اعتماد کا ووٹ دیا، ان کی جماعت نے اور ان کی لیڈرشپ نے قوم کو مایوس نہیں کیا۔ یہ الگ بات کہ انہیں کبھی کام نہیں کرنے دیا گیا، ہر بار سازش کی گئی، ہر بار منتخب حکومت کا تختہ الٹایا گیا، ہمیشہ نواز شریف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ یہ رکاوٹیں نواز شریف کے راستے میں کھڑی نہیں کی گئیں، یہ رکاوٹیں آپ کے راستے میں کھڑی کی گئی، پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے راستے میں کھڑی کی گئی، اور اس میں ایک بڑا حصہ اس شخص نے بھی ڈالا جو نام نہاد فرزند پنڈی کہلاتا تھا۔ اس نے بھی پورا گند ڈالا، ہر دور میں گند ڈالا۔ اس نے وہ ہر سازش کا حصہ رہا جمہوریت کے خلاف، ہر سازش کا وہ ہر کھیل کا حصہ رہا آئین اور سازش کے خلاف، کبھی بھی نہیں چوکا۔ حیران ہوں کہ کتنا عرصہ ان کا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ گزرا، میاں صاحب انہیں پہچان کیوں نہیں سکے۔ آپ کیا چاہتے ہیں یار؟ آپ تقریر کر لیں پھر۔ ایک سیاسی کارکن ہے، آپ کو تربیت ہونی چاہیے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ گزارش یہ ہے، یہ بھی ہمارا ہی کام ہے، ان کو ذرا تھوڑا سا مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی کو گالی نہیں دے سکتے آپ، سیاسی تنقید کر سکتے ہیں، گالی نہیں دینی۔ گالی دینا ان کا کام ہے جو گالیاں دیتے ہیں، آپ شرفاء ہیں، آپ سیاست پہ بات کریں، لوگوں کے حقوق اور مسائل پہ بات کریں، گالی نہیں دینی ہم نے بالکل۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، آج پاکستان کا حال جو خراب ہوا ہے، یہ ان کھیلوں اور سازشوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ لوگ بڑے امنگوں سے، ارمانوں سے ووٹ دیتے ہیں، اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، اسمبلیاں بنتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، پھر کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ موٹر وے جو 1997 میں نواز شریف صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی، یہ موٹر وے لاہور اسلام آباد موٹر وے نہیں تھی، یہ کراچی پشاور موٹر وے تھی، لیکن 99 میں مشرف نے قبضہ کر لیا ملک پہ اور سارا کام خراب کر دیا۔ 8 سال 9 سال کے بعد آئے، پھر دوبارہ شروع کی، ٹکڑوں میں بن رہی ہے، جو 1 روپے میں چیز بننی ہوتی ہے وہ 100 روپے میں بنتی ہے، کیونکہ آپ چلنے نہیں دیتے، ہر بار کوئی نہ کوئی سازشی آ جاتا ہے، وہ سہولت کاروں کے ساتھ مل جاتا ہے اور ملک کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے جی کہ یہ آئے تھے انہوں نے کام نہیں کیا، اور کام کتنا کام کریں بھائی، کام کر کر کے بس ہو گئی ہے، پھر بھی کیے جا رہے ہیں، موقع تو ملنا چاہیے، موقع لوگ دیتے ہیں، موقع چھین لیا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ نواز شریف صاحب باہر کیوں ہے؟ ان کو جس حالت میں جیل میں ڈالا ہوا تھا، جس حالت میں ڈالا ہوا تھا، حکومت کو لالے پڑ گئے تھے اپنے کہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو جواب کیا دیں گے، اور کوئی محبت سے باہر جانے دیا تھا، اور وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے گئے، اور یہ تو ایک قتل گاہ بنی ہوئی تھی، اور پارٹی نے نواز شریف صاحب کو کہا بالکل آپ نہیں آ سکتے، وہ پھر بھی آ گئے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ ہم سب نے کہا مت آئیں، یا پھندے لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کو پکڑ لیں گے اور ہمارا الیکشن جو ہے اس کو چھین لیں گے، الیکشن چھینا جائے گا، ہمیں پتا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے پھندے میں آگے پھنسنے کی، وہ آ گیا، وہ نواز شریف آ گیا اپنی بیٹی کو لے کے۔ مریم نواز نے بہادری کا مظاہرہ کیا، میاں صاحب نے بہادری کا مظاہرہ کیا، پھر ہم نے کہا آپ مریم نواز کو لے کے نہ آئے، ہم ظاہر ایک اور طرح کے کلچر کے لوگ ہیں وہ، لیکن مریم نواز نے کہا میں اپنے والد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، مشکل میں ساتھ کھڑی رہوں گی۔ کون سی مصیبت ہے
جو ہماری پارٹی اور اس کی لیڈرشپ نے برداشت نہیں کی. ہم سب کو جیلوں میں ڈال دیا, کوٹریوں میں بند کر دیا. ہم نے تو چیخیں نہیں ماری, ہماری تو رونے کی آواز کسی نے نہیں سنی. ہم پیشیوں پہ آتے تھے, ہنستے ہنستے جاتے تھے, ہنستے ہنستے آ جاتے تھے. یہ جو آیا وقت اس نے گزر جانا ہے. ہر مشکل وقت گزر جاتا ہے, ہر نظریہ, اور کبھی نظریہ نہیں مرتا. آپ ایک لیڈر کو مار دیں, اس کا نظریہ نہیں مرے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. یہ راستہ بند ہو گیا تھا جب نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان میثاق جمہوریت ہوا. انتقام کی سیاست ہم نے دفن کر دی تھی, اس عمران خان نے آ کے دوبارہ کھولی. اور یہ جو پنڈی کا آپ کا سو کالڈ نمائندہ ہے, یہ اس کا سہولت کار تھا. ہمیں یار ایک سیکنڈ, ہمیں بتاتے تھے عمران خان کے ساتھ اس کے کیبنٹ کے ممبر کہ ہم عمران خان کو کہتے ہیں بس کرو, یہ انتقام کا کھیل بند کرو, وقت کم ہے, وقت ہاتھ سے نکل جائے گا, کوئی کام کرتے ہیں. دو چار آدمی جو تقریب کار تھے یہ اس کو کہتے تھے نہیں, ان کے پرخچے اڑا دو, ان کو لمبی لمبی سزائیں کراؤ, ان کے منہ کالے کرو, انہیں چور بنا کے پینٹ کرو. یار تم نے ہمارا کیا کر لیا؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں اترا, جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے ہیں. لیکن پاکستان کا تم نے ستیہ ناش کر دیا. 24 کروڑ کا ملک, لوگ فاقوں پہ آ گئے ہیں, لوگوں کے گھروں میں روٹی نہیں ہے. جب ہم گئے تھے حکومت سے 0